کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ لوگوں پر لعنت بھیجی ہے؟ جی ہاں، سیدھا قرض اللہ کی طرف سے، اور وہ لوگ کوئی کافر یا مشرک نہیں تھے، وہ علم والے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 159 میں اللہ نے سیدھا فرمایا ہے کہ جو لوگ حق چھپاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، یا تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ یہ آیات آپ کو پوری سننی چاہیے، ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایک ورڈ کا ہم اچھے سے میننگ جانیں گے۔ انا کا میننگ ہوتا ہے بے شک اور یقیناً۔ جب بھی اللہ تعالیٰ انا کہتا ہے تو کنفرم کرتا ہے کہ یہ بات 100% سچ ہے یا پکی ہے۔ یہ لفظ کنفرمیشن کے لیے پریوگ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ الذین، وہ لوگ، جو اس میں موصولہ ہے جو واقعوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ کسی خاص گروپ کے لیے بات ہو رہی ہے، یعنی خاص لوگ کون ہو سکتے ہیں آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ یکتمونا، کتما یکتمونا کا میننگ ہوتا ہے چھپاتے ہیں۔ کتما یکتمو یعنی کسی چیز کو دبا دینا، بند کر دینا، جیسے کوئی چیز جانتا ہے اور جان بوجھ کر بتا نہیں رہا ہے۔ یہ صرف جھوٹ بولنا نہیں ہے، سچ کو چھپانا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ ما انزلنا، ما کا میننگ ہوتا ہے جو، یہ بھی اس میں موصولہ ہے، واقعوں کو جوڑنے کا ہی کام کرتا ہے۔ انزلنا، انزلہ کا میننگ ہوتا ہے اتارنا، انزلہ اتارا گیا، نہ ہم نے، انزلنا اتارا ہم نے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ میری طرف سے بھیجا ہوا علم ہے، یعنی جو قرآن ہے وہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس کو چھپانا اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرنا ہے۔ من البینات، من کا میننگ سے ہوتا ہے لیکن یہاں من بیانیہ ہے۔ البینات واضح کی نشانیاں یا کھلی نشانیاں یا کھلی دلائل۔ بینات سے نکلا ہے وہ چیزیں جو بالکل کلیئر ہیں، جو کلیئر تھیں، جو کہ ریویلڈ اسکرپچر میں دی ہوئی تھیں، وہ چیزیں جو بالکل کلیئر تھیں، جنہیں سمجھنے میں کوئی بھی مشکلات نہیں تھی، حق بالکل صاف اور واضح تھا، پھر بھی یہودیوں نے اسے چھپایا۔ والہدا، واو کا میننگ ہوتا ہے اور، حالانکہ قسم ہے، یہاں واو کا میننگ ہے اور۔ ہدا ہے ہدایت، اور ہدایت یعنی سیدھا راستہ۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اور نشانیوں کو جو ہم نے واضح کر دی ہے۔ من بعد کا اس کے بعد، ما جو، بیناہو، بیان کا میننگ ہوتا ہے بیان، ضمیر متصل ہے اور مضارع ہے۔ واضح کر دی، ہم نے کھول کے سمجھا دیا، کھول کے بتا دیا۔ بعد اس کے ہم نے اسے بیان کر دی یا بتا دیا۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے لگی لپٹی بات نہیں رکھی ہے، ہر چیز ہر چیز واضح کر دی تھی، بیان کر دی تھی، یعنی تورات اور انجیل میں سب کچھ بیان کر دیا تھا۔ للناسی، لوگوں کے لیے، لام کا میننگ ہوتا ہے لیے، الناس لوگ، للناسی لوگوں کے لیے۔ یہ صرف کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ ہر انسان کے لیے تھا۔ قرآن پورا اترا ہی انسانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں اترا۔ جس علم کا حقدار انسان تھا اور وہ اس سے چھپایا گیا تو انسانوں کے لیے بھی یہ نقصان کا باعث بنا۔ فی میں، کتاب میں، فی الکتاب یعنی کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سب کچھ لکھا تھا، سب کچھ بیان کیا تھا۔ یہی وہ آیت آگئی جو تورات اور انجیل کو بیان کرتی ہے کہ ہم نے سب کچھ ریویلڈ اسکرپچر میں بیان کر دیا تھا، اور پھر بھی اس کو یہودی علماء کی طرف سے چھپایا گیا۔ اولئک، یہ دور کے اشارے کو بتاتا ہے، یعنی یہی وہ لوگ ہیں۔ یلعنہم اللہ، لعنہ کا میننگ ہوتا ہے لعنت کی، ہم ضمیر متصل ہے، مضارع ہے، لفظ اللہ کا میننگ اللہ، تو یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت جس انسان پر پڑ جائے، انسان کے پاس پھر بچتا ہی کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، واو کا میننگ اور، یلعنہم لعنت کرتے ہیں، لائنون لعنت کرنے والے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں سے مراد ہے فرشتے، مومن انسان، حیوان، یا وہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے اس دنیا میں، وہ سب کچھ لعنت کرتے ہیں ان لوگوں پر جو کہ حق کو چھپاتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جو 1400 سال پہلے تھے، لیکن ہمارے لیے بھی یہ آیات ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم بھی غلط چیزیں وائرل کرتے ہیں، سچ چھپاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اور دین کی بات بالکل نہیں کرتے، پیر اور فقیر کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان کی ہی مرید ہم ہو جاتے ہیں۔ تو ہم میں سے بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن پر یہ آیات لاگو ہوتی ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اس آیت کا سیدھا پس منظر یہودی ہیں، آف کورس یہودی علماء کا ہی ذکر ہے۔ وہ تورات
पढ़ते थे वो जानते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, क्योंकि तौरात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी वाज़ेह कर दी गई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम वाज़ेह मेंशन है तौरात में, लेकिन फिर भी इन्होंने छुपाया, क्योंकि उन्हें ये डर था कि उनका ओहदा ख़त्म हो जाएगा, उनका फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा। उन पर जो अल्लाह ताला ने नेमत और रहमत की है, अन्नी फस्सलतुकुम अलल आलमीन कहा है, दुनिया जहानों पर फजीलत बनी इसराइल को दी है अल्लाह ताला ने, तो वो छिन जाने का डर था। हसद, जलत वही होता है इंसान का जो सब कुछ ख़त्म कर देता है। इमाम इब्न खतीर रहमतुल्लाह कहते हैं, ये आयत उन तमाम लोगों के लिए भी है जो इल्म रखते हैं और जानबूझकर उसको छुपाते हैं, चाहे वो किसी भी ज़माने में क्यों ना हो। हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी चीज़ हराम है और तुमने नहीं बताया, और किसी ने गलत अकीदा बोला और हम चुप रहे, कोई सच तुम्हारे पास है और तुमने छुपाया, ये आयत हमारे ऊपर भी लागू होती है। इल्म जो अल्लाह ताला का है उसको शेयर करना ही ज़्यादा बेहतर है, इल्म शेयर करने से बढ़ता है। होप आपके लिए आयत क्लियर हो। अगर आज की आयत थोड़ी सी भी आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।